شکریہ جی، میں مشکور ہوں آزادی نیوز ویب چینل کی کہ آپ نے مجھے یہاں دعوت دی۔ دیکھیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ نیشنل پارٹی کے لیے اس سے بڑی بات نہیں ہے کہ ہمیں تمام اپوزیشن نے اپنا کینڈیڈیٹ مقرر کیا۔ یہ نیشنل پارٹی کی اور میر عاصل خان بزنجو کی وہ کردار رہا ہے جو اس نے 1990 سے اسلام آباد میں ادا کی ہے۔ ہمارے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ تمام اپوزیشن کی، جہاں تک دیکھیں نا بلوچستان کی محرومیوں کی بات ہے، محرومیوں کو نہ عاصل خان ختم کر سکتا ہے نہ اس نے ختم کیے۔ محرومی ایک الگ چپٹر ہے۔ دیکھیں، میں جو سمجھتا ہوں، دیکھیں نا، شروع میں جو بی ایچ پی کے ساتھ انیشیل ایگریمنٹ ہوا تھا، وہ ایگریمنٹ کو میں اچھا ایگریمنٹ سمجھتا تھا، بشرطے کہ اگر وہ ایگریمنٹ جو میں نے سنا ہے یا جو مجھے بریف کیا گیا تھا کہ اس میں 25% بلوچستان کا ہے اور 70% بی ایچ پی کی ہے۔ انٹافاگسٹا اور بیرک گولڈ نے بنایا ٹی10، تو اس میں پھر جو ہے نا سنا ہے کہ وہ گڑبڑ ہوئی، اور وہ گڑبڑ ایگزیکٹلی میں نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن چونکہ میرے پاس اس وقت پروف نہیں ہے میں کہوں، لیکن گڑبڑ یہ ہوئی کہ یہ نیا جو ایگریمنٹ میں تبدیلی لائے وہ یہ تھا کہ 25% جو شیئر تھا بلوچستان کو، اس کو ختم کر کے اس کو کیا کہ جی 25% انویسٹمنٹ بلوچستان کرے گا، تب جا کے اس کو 25% ملے گی۔ اس سے وہ معاہدہ ہو گیا، یعنی بلوچستان کو کچھ نہیں ملے گا، جسے آپ اسٹاک ایکسچینج سے انٹافاگسٹا اور اس کے بیرک گولڈ کے شیئر خریدیں گے۔ کرپشن کی میں تو بلوچستان میں اس کو وہ نہیں کروں گا، کرپشن موجود ہے، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کیپٹن پہ۔ میرے دور میں جب میں آیا، جب انہوں نے 18ویں ترمیم کیا اور 172B ڈالا، اس میں یہی تھا کہ جی پہلے تو یہ تھا گیس اینڈ تیل جو بھی نکلے گا وہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہے۔ ہم نے یہ کلاس ڈالا، ہم نے کہا آف ہے۔ میں جب آیا ہوں میں نے کسی کو لائسنس جاری نہیں کی 2 نمبر طریقے سے۔ میں نے کہا آؤ ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کرو، آدھا فیڈرل گورنمنٹ کا ہے آدھا ہمارا ہے، آؤ بیٹھو بیعت کرتے ہیں۔ پی پی ایل کا جو نا ایکسپائر ہوا تھا، میں نے اس کو ایکسٹینڈ نہیں کی۔ سندک میرے دور میں ایکسٹینڈ نہیں ہوا، میرے بعد ایکسٹینڈ، دونوں ایگریمنٹ ایکسٹینڈ ہوئے تھے، کیونکہ یہ اس وقت سندک میں 50% چائنا ہے، 48% فیڈرل گورنمنٹ ہے، اور بلوچستان کو صرف 2% رائلٹی مل رہا ہے، اور سندک بالکل ختم ہو گیا۔ چائنا کو انڈین سی میں آنا تھا، جیسے ساؤتھ چائنا سی میں جو ہے نا امریکہ اور ان کے جھگڑے شروع ہیں، اس کو یہاں آنا تھا، اور وہ گوادر کے ذریعے آ سکتا تھا۔ اب یہ دیکھنا یہ کہ یہ اکنامیکل کوریڈور ہے یا اسٹریٹجیکل کوریڈور ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اکنامیکل نہیں ہے، اسٹریٹجیکل ہے، زیادہ تر تھوڑے بہت اکنامیکل ہوگا۔ یہ جو معاہدہ ہے اس میں بلوچستان کو نہیں ملے گا۔ اس میں بلوچ کے لیے مشکلات کیا ہیں؟ نمبر 1، اس کی ڈیموگرافی، اس کے تشخص کو خطرہ ہے۔ نمبر 2، پورٹ کا کنٹرول جب تک بلوچستان کو نہیں ہوگا اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ نمبر 3، اس میں کوئی جاب سیکیورٹی نہیں ہے۔ نمبر 4، اس میں کوئی بزنس سیکیورٹی نہیں ہے۔ مطلب اس وقت گوادر میں ریت اور بجری کے علاوہ تمام چیزیں چائنا سے آ رہا ہے۔ ایون گوادر پورٹ میں گوادر یا بلوچ کوئی جو ہے نا مزدور کام نہیں کر رہا ہے۔ مجھے تو میں ربانی تھی نواز شریف کی اور محمود خان کی، میں کینڈیڈیٹ نہیں تھا، بلکہ ہم نے تو لکھ کے دیا کہ مسلم لیگ سے ہوگا۔ ان لوگوں نے مجھے بنا دیا، تو فیڈرل گورنمنٹ سے پہلے مجھے جو حال میرا بلوچستان میں تھا نا، وہ مطلب میں نے ایک دفعہ کہا، مجھے کسی نے کہا آپ کی حکومت کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا میری حکومت کا وہ حال ہے کہ ایک میاں کی 3 بیویاں ہو تو اس کا حال کیا ہوگا؟ تو میرا حال وہی ہے کہ صبح ایک ناراض ہے، شام کو ایک ناراض ہے، دن کو ایک ناراض ہے۔ تو مجھے بڑی بدقسمتی سے
جم کے میں کام نہیں کر سکا، اس کے باوجود میں نے رزلٹ دے دیا، میں آپ کو وہ کر لوں گا۔ میں نے میاں صاحب کو کہا، میاں صاحب جب تک آپ 400-500 ارب ڈالر بلوچستان پہ خرچ نہیں کریں گے وہ اٹ پار نہیں آئے گا۔ آپ کے بجٹ ٹوٹل 45 ارب ہے، موجودہ گورنمنٹ نے پتہ نہیں اتنا پیسہ بجٹ بنا ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ وہ پیسہ کہاں سے لائے گا، اس کو جو این ایف سی میں جو پیسے ملیں گے وہ وہی ہیں۔ میں آج آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں کہ نیشنل پارٹی کی ایک ہی کریڈیبلٹی تھی، اس کی ایمانداری، اس میں بے شک اس کو داغ لگ گیا، لیکن مجموعی طور پر لیڈرشپ کی، دیکھیں ہم زیر عتاب رہے ہیں، اب بھی زیر عتاب ہیں۔ 88 سے میں مختلف عہدوں پہ رہا ہوں، بلوچستان سے ایک آدمی آ جائے کہ میں نے اس کو چارہ نہ دیا ہے، میں ذمہ دار ہوں۔ اس دفعہ 25 کی وجہ 24 کو ہمارے سیٹوں پہ سب پہ ٹپے لگ گئے اور ہمیں بتایا گیا بچو آپ لوگ نہیں جیتو گے۔ تو دیکھیں نا، یہ ایک پاکستان میں ایک پاور پالیٹکس میں ایک کانسٹنٹ سٹرگل ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ آج بھی آپ اسٹیٹسٹک نکال دیں، میں کسی ڈسٹرکٹ کا نام نہیں لیتا ہوں، نہیں میں نہیں لیتا۔ میرے تمام تربت سٹی پروجیکٹ کے 1.5 ارب روپے ہیں، جو میں آف دی فنڈ 25 کروڑ میں اپنی سی ایم اس سے لے جاتا تھا فنڈ سے، وہ 25 کروڑ پی ایس ڈی پی سے۔ لیکن بات یہ تھی کہ میرے پاس ایک کمیٹڈ ٹیم تھا، ویری پروفیشنل۔ میں نے جو پیسے لائے فیڈرل گورنمنٹ سے 2.5 ارب روپے، میرا یونیورسٹی بن گیا ہے۔ میں نے 5000 ایکڑ پہ ایجوکیشن انکلیو بنایا ہے، جس میں میڈیکل کالج ہے، یونیورسٹی ہے، ایلیمنٹری کالج ہے، لاء کالج ہے۔ اب یہی پیسے دوسرے جگہوں پہ گئے، وہ نہیں بنے، میرا کیا قصور ہے؟ کسی نے 15 ارب لے گیا، کسی نے 16 ارب لے گیا۔ یار دیکھیں، میں آپ سے عرض کروں، بلوچستان کی پسماندگی کا ذمہ دار ایک تو وہ لوگ ہیں جو اسٹیٹس کو کے قائل ہیں، جن لوگوں نے ابھی تک رابرٹ سنڈیمن کی کتاب کو تھاما ہوا ہے اور اس کو پڑھتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں صرف اشرفیہ ہی ہوگا۔ ٹھیک، جہاں جب تک آپ اسٹیٹس کو چینج نہیں کرتے آپ کی چیزیں آگے نہیں جائیں گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ بھی ذمہ دار ہے، پروونشل گورنمنٹ بھی ذمہ دار ہے۔ میں کسی پہ کمنٹ نہیں کروں گا جان، لیکن جس طریقے سے سردار ثناء اللہ کو نکالا گیا وہ غلط تھا۔ نہیں یار، یہ کیا ہم نے تو میاں صاحب کو اس ٹائم کہا تھا، ہم نے کہا صاحب یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میری پارٹی کو خیال رکھو، یہ اگر ایک پتھر لگ گیا مارا نا یہ سارے اٹھ جائیں گے۔ اس نے کہا چک رکھو، تو ہمیں 2.5 سال میں حکومت نہیں لینا چاہیے تھا۔ میں ویسی چونکہ محمود خان نے اور میر حاصل خان نے فیصلہ کیا تھا، نواز شریف نے ان کو کہا تھا، تو شاید ان کی انڈرسٹینڈنگ یہی تھی کہ اس کو کیری آن کریں گے۔ یو گاٹ مائی پوائنٹ؟ لیکن کیری آن نہیں کیے، ہم نے بڑے باعزت طریقے سے جا کے ان کو دے دیا، ٹھیک ہے نا، اور ایک منٹ بھی ہم نے وہ نہیں کی۔ جو ایفرٹس میں نے کیے، میں نے پاکستان کے سیاسی اور عسکری دونوں لیڈرشپ کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ یہ مسئلہ بات چیت سے حل ہو سکتی ہے۔ تو ان لوگوں نے مجھے کہا ٹھیک ہے آپ کر لیں۔ میں نے بڑی مشکل سے، کیونکہ یہ لوگ راضی نہیں تھے، میں گیا، ان لوگوں نے، نوابزادہ براندگ نے ممی عزت دی، ہم سے ملے، خان افقلات نے ہمارے وفد میں، جس میں ہمارے 4 بڑے تھے، ان کو ہم نے بھیجا۔ سردار کمال خان تھا، نواب محمد خان شاہوانی تھا، اور
کبیر محمد شیعی تھا، خالد لانگاؤ تھے. تو ان لوگوں نے ہم سے ایک چیز ہی، ہم نے براندہ کو جب لے تو اس نے جو مطالبہ ہمارے سامنے پیش کیے وہ مطالبہ ہم بھی کر سکتے تھے، اتنے مطالبہ نہیں تھے، وہ سوشل پرابلمز تھے. اب پتہ نہیں مطلب وہ اتنا جلدی میں تھے، لیکن جب میں نکل گیا تو اس کو اس طرح جو نا ان لوگوں نے پھر 2-3 دفعہ میں نے ان سے بات کی. میں نے کہا دیکھو ان لوگوں نے ہمیں عزت دی، آپ اس مسئلے کو اگر آپ لوگوں کو آگے لے جانا نہیں چاہتے تو ہمیں آپ نہیں بھیجتے. بہت آگے گیا تھا، بہت آگے گیا تھا. تو اس میں جیسے نیگوسیشنز میں بلوچ ملیٹنٹ کے ساتھ ہمیں کافی پیش رفت ہوئی. وہ میرے بعد پھر رک گیا، لیکن یہ کہ میاں صاحب نے مجھے اوکے کیا تھا اور عسکری قیادت نے بھی اوکے کیا ہوا تھا. میں نے آتے ہی پہلی دفعہ میں پریس کلب آیا تھا، کوئی فنکشن تھا، جو ہی حالت میں نے لیا کچھ دنوں بعد میں پہلی دفعہ ماما کے پاس آیا، مسنگ پرسن کے کیمپ میں گیا، کیونکہ ماما قدیر سے میرے بہت پرانے سیاسی تعلقات تھے. اور فرق یہ ہے کہ میں نے مسنگ پرسن پہ سیاست نہیں کی. آپ کو اگر یاد ہوگا یا یاد نہیں ہوگا، کراچی پریس کلب میں ایک فنکشن تھا تو مجھے دوستوں نے پوچھا کہ آپ کی رائے کیا ہے مسنگ پرسن پہ. میں نے کہا جی میں نے تمام تر کوششوں کے باوجود میں مسنگ پرسن کے مسئلے پہ ناکام ہو گیا ہوں. یہ اتنی بڑی بات تھی ایز اے چیف منسٹر. نمبر 1 کلیکٹیو لیڈرشپ، کلیکٹیو ڈیسیشنز، کرٹیسزم، سیلف کرٹیسزم. یہ 3 چیزیں اگر کسی پارٹی میں ہیں تو واقعی پارٹی ہے. اب میں نہیں بولوں گا، آپ یہ تینوں چیزیں فٹ کرتے جائیں کہ کون سا لیڈرشپ کلیکٹیو ہے، کون سا نامینیٹڈ ہے، کہاں ڈیسیشن کلیکٹیو ہیں، کہاں ون مین ہے، کہاں تنقید اور خود تنقیدی کی گنجائش ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے پارٹی کے فیصلے نہ حاصل خان کرتا ہے نہ میں کرتا ہوں، ہم دونوں ایک ہی BSO کے پیداوار ہیں. ہماری سینٹرل کمیٹی ہر 3 مہینے بعد بیٹھتا ہے اور 3 مہینے میں ہمارے فیصلے کرتا ہے اور ہم اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. کچھ ہمارے ناکردہ گناہ ہیں جس کی ہمیں سزا ملی. نمبر یہ جیسے آپ نے کہا کہ جو ٹینکی لیکس، ٹھیک ہے نا، دوسری یہی تھا، یہ ہمارا کوئی فیصلہ نہیں تھا، یہ لوکل دوستوں کا کینڈیڈیٹ کا فیصلہ تھا جس کو ہماری کونسل نے، ہماری سینٹرل کمیٹی نے مکمل طور پر ریجیکٹ کیا. دیکھیں میں آپ سے عرض کروں کہ بیسیکلی بلوچستان کے اور خاص طور پر بلوچ کے اتنے قومی ایشو ہیں کہ ہم سب اکٹھے ہو جائیں، پتہ نہیں ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں ایمانداری سے، بجائے یہ کہ ہم الگ الگ محاذوں پہ لڑ رہے ہیں اور کھچاؤ ہے. میں کوشش کر رہا ہوں، ہمارے دوست کوشش کر رہے ہیں کہ اس کھچاؤ کو ہم کم کریں. میں اب یہ بوجھ کسی پہ ڈالوں گا نہیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ مختلف جو کھچاؤ ہے within نیشنلسٹ فورسز، within ڈیموکریٹک فورسز، تو اس میں اس کھچاؤ جتنا کم ہوگا، چاہے وہ اختر جان کے ساتھ ہو یا کوئی دوسری پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہو، بلوچ بعثت ایک قوم کے، بلوچستان بعثت ایک کنفلکٹ زون کے، ہم ایک دوسرے کی زیادہ کھینچا تاری افورڈ نہیں کر سکتے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بلوچستان میں تحریک عدم اعتماد میچور ہے، کیونکہ گنتی میں ابھی تک جام صاحب باری ہے. اگر خدا نخواستہ یہ کنفلکٹ ایران کے ساتھ بڑھا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایپی سینٹر بلوچ علاقے ہوں گے، وہ علاقے جو ایڈجسنٹ ہیں. ہمارے 5 ڈسٹرکٹ ایران کے ساتھ جو ہے نا وہ بارڈرنگ کرتے ہیں.
جو کسی زمانے میں فاٹا ایپی سینٹر تھا یہ ہم ہوں گے اور یہاں بہت تباہ کاری ہوگی اور بیشتر قوم بیشتر بلوچستانی بیشتر پاکستانی ہمیں بہت نقصان ہوگا.